کمنگ ٹو یور پروونس، ویری امپورٹنٹ پروونس بلوچستان، اور ख़ास طور پر جو سی پیک کے حوالے سے بڑی اس کی اہمیت ہے، چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اوپننگ ایوری تھنگ. یہ بتائیے کہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں اوور آل سی پیک کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ سپیڈ کم ہو گئی ہے پروجیکٹس کی، جو اس کے بینیفٹس ہم سوچ رہے تھے ہمیں ملیں گے شاید وہ نہ مل سکیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ سینیٹر بھی ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے. سب دیکھیں، ایک تو جو سی پیک ہے اس کو ہمیں کانٹیکچولائز کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ گرینڈ وی آر آئی کا ایک حصہ ہے، کمپوننٹ ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ چائنیز انیشیٹو ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، اس کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا. اچھا، اس میں ایک فیز اس کا ارلی ہارویسٹ کا تھا. ارلی ہارویسٹ ایز کمپلیٹڈ بائی 2018. اب یہ وہ سیکنڈ فیز میں کنورٹ ہو رہا ہے. میرے خیال میں ایک سی پیک اتھارٹی بن گئی ہے. اس اتھارٹی کے لیے جو لیجسلیشن ریکوائرڈ تھی، اس کے جو چیئرمین کو ایک لیجٹمیٹ اتھارائزیشن دینے کے لیے وہ ہو چکا ہے. اور وی آر ان کانورسیشن ود اے چائنیز کاؤنٹر پارٹ، جس میں ہماری اکنامک زونز کی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ہمارے ایگریکلچر کی نیو ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن ہے، اور مور لینڈ ماس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے فار ایگریکلچر پرپس، جس سے ظاہر ہے ہمارے اوور آل جی ڈی پی پہ اور ڈومیسٹک گروتھ پہ اثر پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی سلو ڈاؤن آیا ہے، بلکہ اس کی ڈائریکشن یا گول پوسٹ تھوڑے سے چینج ہو گئے ہیں. ارلی ہارویسٹ جو ہمارے پروجیکٹس تھے اس میں ظاہر ہے آپ کو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس تھے، اس میں انرجی سے ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے، تو وہ ٹینجیبل انداز میں گراؤنڈ میں ان کی ویزیبلٹی نظر آتی تھی. اب جو لیٹ سے اگر ایگریکلچر کے کانٹیکسٹ میں کوئی اسٹوڈنٹس کا یا یونیورسٹیز کا ایکسچینج ہو رہا ہے یا ٹیکنالوجیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے ٹرانسفر کرنا ہے، وہ اتنے ٹینجیبل پروجیکٹس کے طور پہ ان کی ویزیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. یا اسی طرح جو دوسرے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں، اکنامک زونز ڈکلیئر کرنے ہیں پورے ملک میں، 16-18 کے قریب ہیں، اور اس میں جو انڈسٹری ہے وہ شفٹ ہونی ہے، اس طرف آنی ہے. اس میں چائنیز انویسٹمنٹ بھی ہے، باقی بھی ایف ڈی آئیز اس سے ریلیٹڈ ہوں گی. یہ ظاہر ہے 5 سے 7-8 سال اس میں بھی لگیں گے. ساتھ میں سمجھتا ہوں جو بہت بڑا ایک جس کو لوگ مس کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہائیڈرو الیکٹریسٹی میں چائنیز انویسٹمنٹ ہے. دھیامیر میں اور ایک اور جو پروجیکٹ ہے گوملزام میں بھی غالباً، وہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی ہے، جو کہ پہلے ادوار میں بڑی اگنورڈ تھی. پاکستان کا جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا پوٹینشیل ہے وہ سب سے زیادہ ہے. مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آئی کہ انڈس بیسن پہ رہتے ہوئے کس طریقے سے ہمارے پلانرز نے، ہمارے جتنی بھی کوگنیٹو ایکٹیویٹی پلاننگ کی ہوئی ہے، انہوں نے کیسے اس کو اگنور کیا ہے. وہ تھاٹ پروسیس کہاں تھا؟ جب سب سے سستی ہائیڈرو الیکٹریسٹی آپ کو مل رہی ہے تو کیوں آپ نے ڈیولپ نہیں کیا؟ یہ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کے لیے تھا، پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کے لیے تھا، جس سے مہنگی بجلی پروڈیوس کر کے آج پوری قوم سرکولر ڈیٹ کے صورت میں بھی پے کر رہی ہے. ہم مہنگی بجلی بھی خرید رہے ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے بھی ہم آ گئے ہیں. اس سے ہماری انڈسٹریلائزیشن پہ بھی فرق پڑا ہے، جس سے ہماری امپلائمنٹ پہ بھی فرق پڑا ہے. یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب اس میں تھوڑا سا آپ کا کمنٹ بھی چاہوں گا اگر آپ کرنا چاہیں تو. پی ڈی ایم ایک احتجاج کر رہی ہے مہنگائی کا. اب اس میں آپ دیکھیں آئی پی پیز کے سارے ایگریمنٹ محترمہ کے دور میں کیے گئے. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی اس کو ایک ڈسپیوٹڈ ڈیم قرار دیتی ہے، اس کو نہیں بننے دے دیا. پھر ان کے ساتھ اے این پی ہے اسی اتحاد میں، جو کالا باغ ڈیم کہتی ہے کہ ہماری قبر پر بنے گا، نہیں بن سکتا. اچکزئی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں بن سکتا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. لیکن دوسری طرف آ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مہنگائی اور جو مہنگی بجلی یا ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا. تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچا نہیں گیا، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ سوچا گیا کہ اس کو روکا جائے. دیکھیں، اگر میں بہت احتیاط بھی کروں نا تو اس احتیاط کے باوجود مجھے بھی کوئی اور بات سمجھ نہیں آتی ہے. وجہ میں آپ کو ایک بتاؤں، آسٹریلیا میں اسی طرح کا ایک ڈیم کنٹروورشل ہوا کہ اس نے ویسٹرن آسٹریلیا سے گزرتے ہوئے اور کوئنز لینڈ اور دوسرے ان کی جتنی اسٹیٹس ہیں، اور بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو چکا تھا. اچھا، آسٹریلینز نے اس کا سلوشن کیا نکالا؟ ساری اسٹیٹس ایک دوسرے کے خلاف کھڑی تھی کہ ہم اس کو بننے نہیں دیں گے. انہوں نے دے ٹک دیٹ ایشو ٹو دا پارلیمنٹ.
اور ایک اس کا پولیٹیکل آسپیکٹ تھا جس کو انہوں نے بڑے ریشنلائز انداز میں اس کی ڈسکشن کی، اور ایک اس کا ٹیکنیکل آسپیکٹ تھا۔ بالآخر پارلیمنٹ نے اپنی افادیت شو کرتے ہوئے، ایفیکیسی شو کرتے ہوئے، فنکشنالٹی شو کرتے ہوئے وہ کسی کنکلوژن پہ پہنچ گئے، اور اس میری ڈارلنگ بیسن پہ اس ڈیم کو انہوں نے کنسٹرکٹ کرنے کی بالآخر ایک یونانیمس ڈیسیجن پہ پہنچ گئے۔ یہ کمال پاکستان میں ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا ہے یا نہیں بننا ہے، اس کا فیصلہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے بجائے یہاں کے جلسوں میں ہوتا ہے۔ جلسوں میں اچھا، جلسہ بڑا جلسہ کریٹ کر دیں کہ میں بم سے اڑا دوں گا، میں خود کش حملہ کر دوں گا، میں اس مختلف قسم کی ریٹرکس یوز کر لوں گا۔ تو یہ جو پارلیمنٹ اور جس جمہوریت کو اپہیلڈ کرنے کے لیے کبھی آپ فوج پہ تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ عدلیہ پہ تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ میڈیا پہ تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، آخر ان اداروں کا کیا کام ہے؟ اگر یہ اس قسم کے ٹیکنیکل اور پولیٹیکل ایشوز ان فورمز پہ ڈسکس ہونے ہیں، پبلک گیدرنگز کے تحت ہونے ہیں، کل کو ہم کہیں گے جو کشمیر کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، وہ جلسہ کرتے ہیں، جلسہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہندوستان کو یہ باقی ماندہ علاقہ دینا ہے یا ان سے چھیننا ہے۔ جس نے جتنا بڑا جلسہ کر لیا اس کا یہ فیصلہ ہوگا۔ پھر پارلیمنٹ کو رہنے دیں، الیکشن کو رہنے دیں، جمہوریت کو رہنے دیں، اور جلسوں کے تحت اس حکومت کو چلاتے ہیں، گورننس آن دا بیسس آف پبلک گیدرنگ۔ ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے باقی خطہ بھی ہم سے کچھ سیکھ لے، دوسرے ممالک بھی سیکھ لیں۔ اچھا، اب بلوچستان جو ہے سینسٹیو صوبہ ہے، افغانستان سے بھی بارڈر ہے اس کا، ایران کے ساتھ بھی بارڈر ہے، اور پاکستان میں بہت در اندازی ہوتی رہی ہے، افغانستان سے بھی ہوئی ہے، ایران بھی اس میں رہا ہے۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہ جو باڑ لگی ہے ایران اس پہ افغانستان بارڈر پر، وہ اس کا کچھ اثر ہوا ہے؟ اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ، وہ کچھ بہتر ہوئے ہیں؟ وہ جو صورتحال تھی پہلے سرحدوں پر وہی ہے؟ دیکھیں، دو قسم کے انفلوئنسز ہیں، فزیکل انفلوئنس ہے اور مینٹل انفلوئنس ہے۔ ایٹ ٹائمز اکراس دا بارڈر آپ کو ٹینجیبل فزیکل سپورٹ نظر آتی ہے ٹیررسٹ کے لیے یا سرٹن پولیٹیکل گولز کے لیے، جو کہ گول پوسٹ ہوتے ہیں سیاسی، وہ مختلف ممالک سے ان پہ انفلوئنس آنا شروع ہوتا ہے۔ میرے خیال میں کوئی بھی ریاست، کوئی بھی نیشن سٹیٹ نہیں چاہے گی کہ ایک تو اس کے پاس فزیکل انٹرونشن ہو، دوسری کوئی پولیٹیکل انفلوئنسز اس قسم کے ہوں جہاں پہ آپ اپنی سورینٹی میں شیئر ہولڈنگ پیدا کریں۔ یہ شیئر ہولڈنگ پاکستان نہ ایران کے حوالے سے تسلیم کر سکتا ہے، نہ افغانستان کے حوالے سے تسلیم کر سکتا ہے، نہ چائنا کے حوالے سے تسلیم کر سکتا ہے، نہ لارجر مڈل ایسٹ کے حوالے سے تسلیم کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فارملی بٹ پولائٹلی اپنی ریجن میں اپنے دوستوں کو، اپنی دیہی خواہوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہ ہم فزیکل انٹرونشن برداشت کریں گے اور نہ ہم مینٹل اور پولیٹیکل انٹرونشن برداشت کریں گے۔ پاکستان کی اپنی ریاست اپنے شہریوں کی تحفظ کی بھی ذمہ دار ہے اور ان کی ہر قسم کی پولیٹیکل گرومنگ کی بھی ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی مملکت، اگر کوئی ریاست یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس پاپولیشن میں کسی اثر کو پیدا کر کے اپنے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو حاصل کر لے گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس سے اسٹرینڈ ریلیشنز تو ڈیولپ ہو سکتے ہیں، کوئی فرینڈلی ریلیشنز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے کہنے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ اگر سمجھ جائیں تو وہ پورے خطے کے لیے بہتر ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔